بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم روایت کریں گے سورہ لہب۔ سورۃ اللہب مکیہ، آیاتها 5، رکوع 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت، یا زبر یا، دال الف مد زبر دا، یدا، تبت یدا۔ حمزہ زبر آ، با یا زیر بی، ابی، لام زبر لا، ابی لا، ہا زبر ہا، با واو دو زیر بیوں، لہبیوں، واو زبر وا، تا با زبر تب، با زبر با، و تب، آگے آیت و تب، تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہاں مد ہے، تھوڑا کھینچنا ہے۔ ابی یہاں پر حروف مدہ میں سے یا ہے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ یہاں پر لہبیوں، یہاں پہ گنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد میں واو ہے، حروف یرملون میں سے واو آیا ہے تو گنہ ہوگا، اس میں ادغام ہو جائے گا، گننے کا نام ہے ادغام۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی، میم الف مد زبر ما، حمزہ غائن زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، ما اغنی، عین نون زبر ان، ہا پیش ہو انہو، یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، حروف حلقی میں سے۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں معلوم ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ مالہ وما کسب، سیصلی، سین زبر سا، یا صاد زبر یس، سیس، لام کھڑا زبر لا، سیصلی، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، زال الف زبر زا، تا زبر تا، ذاتا، نارن ذاتا، لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن، لہبن آگیت لہب، ملا کے پڑھیں گے تو با کو واو سے ملانا پڑے گا، تو با واو دو زیر بیوں ہو جائے گا، لیکن یہاں پر آیت ہے، میں نے ساتھ توڑ دیا ہے لہب کہہ کے۔ سیصلی نارن ذات لہب، پہلے سین کی آواز نکلے گی، پھر صاد کی آواز، سین کی آواز باریک ہوتی ہے، صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، لام میں کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ سیصلی، نون کو ساتھ میں تھوڑا کھینچیں گے کیونکہ ساتھ میں الف ہے حروف مدہ میں سے۔ نارنگ، گنہ بھی ہوگا را میں کیونکہ تنوین کے بعد میں زال آیا ہے، زال کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زا، تا، زا، فا، قاف، کاف، تو زال آیا اس میں، تو یہ بھی یہاں پہ گنہ ہوگا، اس گننے کا نام ہے اخفا۔ سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ، واو میم زبر وم، یہ واو پڑھا جائے گا میم کے ساتھ، را زبر را، ومرا، حمزہ زبر آ، تابش تو، وامرأتہ، ہا الٹا پیش ہو، وامرأتہ، یہ بھی آیت ہے تو وامرأتہ سے وامرأتہ کہہ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حمالۃ ال، حما، ہا میم زبر حم، میم الف زبر ما، حما، گنہ بھی ہوگا کیونکہ میم میں تشدید ہے، ہر وہ میم جس پر تشدید ہو یا نون جس پر تشدید ہو اس میں گنہ ہوتا ہے، یہاں بھی گنہ ہوگا۔ حما، اور تھوڑا کھینچیں گے بھی، الف ہے ساتھ میں۔ لتل، لام زبر لا، تا لا زبر تل، لتل، ہا زبر ہا، تا زبر تا، بازر بھی، حطب بھی آ گیا تو حطب، حمالۃ الحطب، اور تا کی آواز باریک ہوگی، حطب، یہاں پر تا کی آواز موٹی ہوگی، بڑا ہا بھی نکلے گا، حطب، اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ جو 5 ہیں ان میں سے با بھی ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، تو یہاں بھی کیا قلقلہ ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا، اور یہاں بھی ہوگا، جہاں جہاں با دکھائی دے رہا ہے، اس آیت میں تو ہر جگہ با دکھ رہا ہے، ایک جگہ ہے دال، یہاں پہ ہوگا۔ فی جی دیہا، فا زر فی، جیم زر جی، دال زبر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دیہا، ہا با زبر حب، لام میم دو پشلم، حبلم، یہاں تنوین کا میم ہے تو یہاں پہ گنہ ہوگا، اس گنہ کا نام ہے ادغام کیونکہ حروف یرملون میں سے میم آیا ہے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون یا نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر حروف نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہو جائے گا، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہو جائے گا، حروف اقلاب میں سے حروف اقلاب کا تو ایک ہی حرف ہے تو با آتا ہے وہاں پر، تو اس میں اقلاب ہو جائے گا۔ یہ سب گننے کا الگ الگ نام ہے،
بہرحال یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ حبلم میں حبلم یہاں پہ جو گنہ ہوگا اس کا نام ادغام ہے. میم مسد میم میم زیر میم یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ادغام ہی ہوگا کیونکہ یہاں نون ساکن بعد میم آیا ہے. میم مسد میم زیر میم زیر میم سین ورسا دال دو زردی میم مسد آگے میم مسد. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد.